لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی، آپ اس کے ترجمے سے واقف ہیں، کیونکہ کچھ باتیں اس ویڈیو میں رہ گئی تھیں، بلکہ بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں، اسی لیے مجھے آگے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنے بیان کو آگے بڑھانا پڑا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکہ آ رہے تھے، اور جب مکہ سے یوم ترویہ، مکے میں تقریباً وہ پورا شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 8 ذی الحجہ کو وہاں سے چلے، تو تقریباً 5 مہینہ وہاں انہوں نے قیام کیا۔ تو کیا وجہ ہو گئی کہ وہ مدینے سے چلے، ان کا خروج ہوا، مدینے میں وہ رہ نہیں پائے، اور کیا وجہ ہوا کہ مکہ ان کو یوم ترویہ کے دن چھوڑنا پڑا؟ یعنی وہ نواسۂ رسول ان کے لیے حج کس قدر ان کے لیے مرغوب ہوگا، کتنا زیادہ وہ خواہش رکھتے ہوں گے حج کے لیے، لیکن اس 2 دن پہلے حج کے ان کو چھوڑنا پڑا۔ کیا وجہ ہو گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، ہم لوگوں نے جو پچھلی بار جو بات کیا وہ عزاداری سے متعلق، کہ عزاداری کی تاکید کیوں ہے، اور شہید کا مرتبہ کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کیا۔ تو ایک چیز جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہید کی منطق اور ایک عام انسان کی منطق میں بہت فرق ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں تو محمد حنفیہ ان کے اپنے بھائی تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی مت جائیے۔ جب مکے سے امام حسین علیہ السلام چلنے لگے ہیں یوم ترویہ، تو جناب ابن عباس نے منع کیا، جناب عبداللہ ابن جعفر نے منع کیا، عبداللہ ابن عمر جو بہت بلند شخصیت ہمارے مکتب خلفاء کی ہیں، انہوں نے منع کیا۔ لیکن سب کے منع کرنے کی نوعیت الگ الگ تھی۔ عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا، اور امام نے کیا کیا جواب سب کو دیا ہے، اس ویڈیو میں تو گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک آپ کو جناب ابن عباس کا جواب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مت جائیے، اس لیے کہ آپ کوفے والوں سے واقف ہیں کہ انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، آپ وہاں مت جائیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے طے کر لیا ہے، میں کوفے جاؤں گا۔ ان لوگوں کے خطوط آ رہے تھے، رمضان کے 10 تاریخ کو آئے، 12 کو آئے اور 14 کو آئے۔ خط جو ان کے آئے وہ 2 طرح کے تھے۔ پہلے والے جو خط آئے وہ عبداللہ ابن دال اور عبداللہ ابن قنود لے کے آئے، دوسرے والے جو آئے اس میں مصر ابن سعد عادی تھے اور عبد الرحمن بن عبداللہ سلول تھے، تیسرے والے میں خود سعید بن عبداللہ حنفی تھے اور ہانی بن ہانی سبعی تھے، مطلب یہ لوگ جو بھی تھے۔ لیکن ایک اور جو خط آئے، وہ خط کا جو مضمون تھا وہ الگ تھا۔ وہ خط لکھنے والے کون تھے؟ حجار بن ابجر تھے، شبش بن ربعی تھے، عمرو بن حجاج زبیدی تھے، قیس بن اشش تھے، یہ لوگ تھے، عضلہ بن قیس، یزید بن رویم تھے، یزید بن حارث تھے، یہ لوگ تھے۔ ان لوگوں کے خط کا متن الگ تھا، اور وہ جو خط کوفے والوں کا جو لے کر کے مصر ابن سعد عادی آئے، یا عبداللہ ابن بالا ابن اللہ ابن قنود آئے، یہ لوگ کا، یا عبد الرحمن ابن عبداللہ، ان لوگوں کا متن کچھ اور تھا۔ اور اسی متن سے اس بات کا جواب ملتا ہے کہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ مت جائیے، کوفے والوں نے آپ کے بابا کو دھوکہ دیا اور آپ کو دھوکہ دیا، آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، اسی خط سے، اس خط کے متن سے یہ جواب مل جاتا ہے۔
بہرحال توفیق رہی تو انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ابن عباس نے کہا کہ آپ مت جائیے، اور اگر آپ جانا ہے آپ نے طے ہی کر لیا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ کوفے والوں کو لکھیے کہ وہ جتنے بھی یزید کے منصبدار ہیں کوفے میں، ان کو وہ نکال باہر کر دیں، اور جب وہ لوگ نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر آپ جا کر کے وہاں حکومت سنبھال لیجیے گا۔ دیکھیے یہ جو منطق ہے یہ ایک دنیاوی آدمی کی اور ایک سیاسی آدمی کی منطق ہے، یعنی دونوں ہاتھ میں فائدہ ہے۔ یہ کہ وہ لوگ نکال دیں گے تو ہم حکومت لے لیں گے، اور جب وہ نکال نہیں پائیں گے تب بھی ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہماری جان بچی رہے گی۔ لیکن ایک جو راہ خدا میں جو نکلا ہے اس کی یہ منطق نہیں ہوتی ہے، ایک شہید کی یہ منطق نہیں ہوتی ہے، ایک جو پروردگار کا جو اولیاء اللہ اس کی یہ منطق نہیں ہوتی ہے۔ ان کی منطق کیا ہوتی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب شب عاشور امام علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے کہ دیکھو یہ جو پوری فوج ہے یہ سوائے میرے سر کے اور کسی کو نہیں چاہتی، یہ لوگ صرف میرے سر کے خواہاں ہیں، تو تم لوگ ایسا کرو کہ جب صرف ایک سر سے ہی ان کی بات پوری ہو جائے گی، تم سے ان کو کوئی لینا دینا کوئی سروکار نہیں ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جان کا بچانا واجب ہے، تو امام نے کوئی غیر واجب بات ان لوگوں کے لیے نہیں کی تھی کہ بھائی یہاں ایک سر دینا ہی ہے، تمہارے رہنے سے یا نہ رہنے سے میرے جان بچنے والی نہیں ہے، تو تم چلے جاؤ، کم سے کم تم لوگوں کی جان تو بچی رہے گی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ سب سے پہلے مولا عباس کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مولا آپ ہم کو جانے کے لیے کہتے ہیں؟ ارباب عذاب و تقریر بیان کرنا آسان نہیں ہے، سبھی کی جتنے بھی ہیں انہوں نے کسی نے کہا کہ کاش کہ وہ دن نہ آئے کہ جب ہم آپ کے بغیر دنیا میں زندہ رہیں، کسی نے کہا کہ اگر ہماری لاش کو 70 بار قتل کیا جائے اور جلا دیا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے تو پھر ہم آپ کے ساتھ آپ کے میت میں جہاد کرنے کو کی خواہش مند ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ ہزاروں بار ہمیں قتل کیا جائے۔ جب امام مظلوم نے سب کی باتیں سن لی، سب کی تقریریں سن لی، اس کے بعد ان لوگوں کو دعا دیا۔ دعا دینے کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ جیسے اصحاب اور اعزاء ہم کو ملے ہیں، میرے بابا کو بھی نہیں ملے، میرے نانا کو بھی نہیں۔ ارباب ادا یہ منطق ہے ایک شہید کی، یہ دنیاوی منطق سے بہت ہی بلند ہے۔ اب امام مظلوم نے کیوں نہیں ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو تمہاری جان بچ سکتی ہے، اب یہاں تمہارا ٹھہرنا حرام ہے، کیوں تم اپنی جان دینا چاہتے ہو؟ تم جاؤ، ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، تمہارا یہاں پر رہنا اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، تم جاؤ، تمہارا ٹھہرنا یہاں حرام ہے۔ امام نے نہیں کہا اور کوئی گیا بھی نہیں، بلکہ بعد میں امام نے دعا دی۔ ارباب ادا یہ سب شہادت کے خواہش مند تھے، یہ سب تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طرح ہمیں موقع ملے کہ ہم راہ خدا میں اپنا نذرانہ پیش کر سکیں، یہ شہید کی منطق ہے۔ ایک اور واقعہ، جب عبداللہ بن عمیر کلبی، یہ کوفہ کے باہر ان کا مکان تھا، جب وہاں پر تھے اور وہاں نخیلہ میں یہ جو ابن زیاد ہے وہاں پر اپنی فوجوں کی بھرتی کر رہا تھا، اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی فوجیں جمع ہو رہی ہیں تو جا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کیا واقعہ ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ حسین ابن علی کے خلاف یہ فوجیں جمع کی جا رہی ہیں اور ان سے بیعت کے طلبگار ہیں ہم لوگ، نہیں ہوگا کہ اگر وہ نہیں بیعت کریں گے تو ان کا ہم لوگ سر تن سے جدا کر دیں گے۔ وہ گھر میں آتے ہیں اور گھر میں آ کے اپنے زوجہ سے کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی، بڑی آرزو تھی کہ میں اسلامی جنگ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا، لیکن اب تو امیر مومن علی علیہ السلام بھی نہیں، رسول خدا بھی نہیں، لیکن نواز رسول راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، اسلامی اصولوں کے دفاع کے لیے نکلے ہیں، یہ فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نکلے ہیں، اور میری یہ آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میں جا کر ان کے میت میں جہاد کروں اور شہادت کے درجے پر فائز ہوں۔ ان کی زوجہ نے کہا کہ ان کا نام تھا وہب،
انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھی تمہاری سوچ ہے، اور میری بس صرف تم سے یہی گزارش ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے یہ ایک منطق جو ہے یہ ایک شہید کی منطق، وہ آرزومند تھے، اور یہی وجہ ہے کہ امام نے اپنے کسی بھی صحابی کو زور دے کر کے نہیں کہا کہ نہیں تم جاؤ اور تم اس شہادت کے اس جذبے سے، جس جذبے سے انہوں نے کہا ہے کہ تم اس کی وجہ سے تم محروم ہو جاؤ، انہوں نے سب کو کہا کہ ٹھیک ہے تم سب میرے میت میں اللہ کے قانون کی دفع کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے تم سب میرے ساتھ ہو، تم سب میرے رکاب میں جنگ کرو گے۔ سب جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ صرف قتل اور شہادت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن یہ شہید کی منطق ہے جو جناب عبداللہ ابن عباس سے کہا، جو جناب محمد حنفیہ نے کہا، جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا۔ اب یہاں پر دو جو عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کی باتیں ہیں یہ کچھ عجیب ہیں، اور اس کو بیان کرنے کے لیے ہم کو تھوڑے وقت کی ضرورت ہے جو کہ اس ویڈیو میں نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے ہر کی جو اپنی سوچ ہے وہ اپنے بیان میں اس کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ ابھی معلوم بھی ہے، ان کو بھی یہ معلوم تھا، کہا کہ ہم نے رسول خدا سے سنا کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، آپ وہاں کوفہ میں آپ کو شہادت نصیب ہوگی، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ ضلالت میں پڑے گا، سب کیا ہے۔ اس کے بعد لوٹ کر آئے ہیں تو وہ انہوں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے کبھی۔ یہ ایک منطق، شہید کی منطق ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی کی بات اب میں یہیں پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ بات تو بہت ساری کرنے کی ہے، لیکن اب اس مرد مجاہد کا جب ذکر آ گیا تو مجھے آگے بڑھنے سے یہ روک رہا ہے۔ یہ اپنی زوجہ کے ساتھ آتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کی مادر گرامی بھی ساتھ تھی۔ یہ جب آتا ہے یہ بلند قامت اس کی جو بیان کی گئی ہے، اور بھرے بھرے بازو، اور بڑا ہی شجاع دکھنے میں بھی لگتا تھا۔ تو جب 10ویں کی صبح میں، عاشور کی صبح میں، جب عمر سعد نے پہلا تیر اپنی فوجوں کے ساتھ چلایا ہے، دیکھیے یہاں پر بھی ایک یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حملہ اولا ہے جس میں 50 امام کے صحابی جاں بحق ہو گئے۔ نہیں، یہ حملہ اولا نہیں ہے۔ حملہ اولا ظہر کی نماز کے 1 گھنٹہ پہلے جو ہوا تھا وہ حملہ اولا ہے، جس میں کہ امام حسین علیہ السلام کے 50 سے زیادہ اصحاب ظہر کے وقت تک، اس کے جسٹ 1 گھنٹہ پہلے یہ حملہ ہوا تھا۔ اس وقت تک زیادہ تر اصحاب امام کے زندہ تھے۔ تو وہ تیر بس لڑائی کا شروعات کا ایک پیغام تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا کہ چلو اب حجت تمام ہو گئی اور ہم لوگ اب جنگ کر سکتے ہیں۔ ادھر سے 2 شخص نکلا، ایک کا نام تھا یسار اور ایک کا سالم۔ یسار زیاد کا غلام تھا اور سالم ابن زیاد کا غلام تھا۔ وہ آ کر کے اس نے مبارزہ کیا کہ ہے تم میں کوئی جو ہم سے آ کر جنگ کرے۔ جناب بریر حمدانی، بریر خضیر حمدانی وہ آگے بڑھے، اور جناب زہیر قین آگے بڑھے، تو امام نے روک دیا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے امام حسین کے پاس آ کے کہا کہ ہم کو اجازت دیجیے۔ امام نے جب ان کی فزک کو یا ان کی جسمانی اس قوت کو دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ نوجوان ٹھیک ہے، اور تمہاری اگر خواہش ہے تو تم جا سکتے ہو جنگ کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے امام مظلوم کی اتنا زیادہ اپنے صحابی پر کانفیڈنس یا اتنا بھروسہ کہ 2 بذات کے مقابلے میں صرف ایک مجاہد کو بھیج رہے ہیں۔ جب یہ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم کون، ہم تم کو نہیں پہچانتے ہیں، اور یہ اپنا تعارف پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں میرے مقابلے میں بریر خضیر حمدانی آئے، تو جس پر انہوں نے اس پر لعنت کی ہے، اور انہوں نے اس کے بعد جو جنگ چھڑ گئی ہے، انہوں نے دونوں کو، یسار اور سالم دونوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ جہنم واصل کیا، اور انگلیاں ان کی اس میں، ایک انگلی جو پیچھے سے وار کیا یسار نے تو انگلی کٹ گئی۔ اس کے بعد یہ دونوں کو جہنم واصل کر کے یہ واپس آ گئے، وہاں پر ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، واپس آ گئے امام کے۔ اب ان کی جو
دوبارہ یہ گئے ہیں. بس یہیں پر میرا بیان ختم ہوگا. ہم پوری بات آپ کو بتائیں گے. ان کی جو زوجہ تھیں یہ بعد میں پھر دوبارہ جنگ کے لیے گئے ہیں، اور یہ ظہر کے کچھ پہلے جو وہاں سے جو یزید کی فوج کے لیفٹ فلینک نے، تو کہا جاتا ہے نا کہ اس نے حملہ کیا ہے، تو اس وقت انہوں نے جو شجاعت دکھائی ہے اس وقت ان کی شہادت واقع ہوئی ہے. جب ان شہید ہو گئے تو ان کی زوجہ وہاں پر آتی ہیں اور ان کا سر اپنے یہ لے کے ان کو کہہ رہی ہیں کہ تم کو بشارت ہو عبداللہ ابن عمیر، تم کو جنت کی بشارت ہو. اس وقت ایک انسانیت سوز حرکت شمر سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے غلام رستم کو بھیجتا ہے، اور وہ آ کر کے گرز لگاتا ہے اس نہتھی نہیں اوزار عورت کے سر پر، اور وہ وہیں جہاں بحق ہو جاتی ہے. یہ تو جو صحابی رسول، جو صحابی امام حسین ہیں، ان کا کردار ہے. ان لوگوں کے واقعات پڑھنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.